سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں اختر علی نامی ایک شخص اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک ماہر شکاری اور مہم جو تھا۔ وہ خود تو کبھی بھی کسی خزانے کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، لیکن دوسرے ممالک سے آئے ہوئے بڑے بڑے مہم جو اسے اکثر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور اختر علی بھی ان کی بھرپور مدد کرتا تھا۔ آخری بار وہ ایک مہم جو ٹیم کے ساتھ ایک دور دراز جنگل میں گیا تھا۔ مہم جو کسی عظیم الشان خزانے کی تلاش میں تھے۔ ان کے پاس اس خزانے کا نقشہ بھی تھا۔ اختر علی چونکہ ان جنگلوں میں کئی بار جا چکا تھا، اسی لیے وہ ان راستوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ اس مہم جو ٹیم کو لے کر جنگل کے راستے سے اس خزانے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کافی راستہ طے کرنے کے بعد آخر کار وہ اس خزانے والی جگہ پر پہنچ گئے، جہاں ایک عظیم الشان خزانہ پڑا ہوا تھا۔ جب وہ خزانے کے پاس پہنچ چکے تو اچانک ہی ان پر شیروں کے ایک غول نے حملہ کر دیا۔ مہم جو ٹیم نے ان شیروں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن شیر تعداد میں زیادہ تھے اور ان شیروں نے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بس اختر علی ہی کسی طرح ان شیروں کے چنگل سے بچ گیا۔ حالانکہ شیروں نے اسے بھی کافی زخمی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ خزانے کا نقشہ اس کے پاس موجود تھا۔ کافی دنوں تک وہ انہی جنگلوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ اس کے زخم کافی گہرے ہو گئے تھے، پھر نہ جانے کس طرح وہ وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نقشہ اس کے پاس محفوظ تھا۔ وہ واپس اپنے وطن پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، لیکن زخم بری طرح خراب ہو چکے تھے اور ناسور بن چکے تھے، اسی لیے وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اور جب وہ موت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے شہباز اور بیٹی مہرین کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اس نقشے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ ایک عظیم الشان خزانے کا نقشہ ہے، جو اتنا عظیم الشان خزانہ ہے کہ اگر تم اسے حاصل کر لو تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ تمہیں اس کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے خزانے کا نقشہ اپنے بیٹے شہباز کے حوالے کر دیا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن شہباز نے اپنی بہن مہرین سے کہا کہ ابا جان نے ہمیں جو نقشہ خزانے والا دیا تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نقشے کے مطابق خزانے تک پہنچ جائیں؟ مہرین نے سوچ کر کہا، شاید ایسا ممکن ہو۔ پھر انہی کے گاؤں میں ایک ڈاکو گروہ کو ان کے نقشے کے متعلق پتہ چل گیا، اور وہ دونوں بہن بھائی جو نقشے کو محفوظ کر چکے تھے پریشان رہنے لگے کہ آخر ڈاکو ان سے وہ نقشہ لے سکتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی بہت زیادہ ذہین تھے اور کسی بھی چیز کو اگر ایک بار دیکھ لیتے تو اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے۔ دونوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ وہ نقشے کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے تاکہ ان سے کوئی نقشہ نہ لے سکے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شہباز اور مہرین نے اس نقشے کو اچھی طرح غور سے دیکھا اور پھر اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد نقشے کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایک دن دلاور خان رات کے وقت شہباز کے گھر پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے شہباز اور اس کی بہن کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز سے پوچھا کہ وہ خزانے کا نقشہ اسے فوراً دے دیں، ورنہ وہ مہرین کو گولی سے مار دے گا۔ شہباز نے ان سے کہا کہ
کہ نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے اور نقشے کو پھاڑ دیا ہے۔ دلاور خان ان دونوں بہن بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تو ہم تمہارے ذہنوں سے وہ نقشہ نکال لیں گے۔ اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو ہمارے گھر کی تلاشی لے سکتے ہو۔ اگر تمہیں وہ نقشہ مل گیا تو تم ہم دونوں کو مار دینا، شہباز نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ آخر کار دلاور خان کو شہباز کی بات ماننا پڑی۔ اس نے شہباز سے کہا کہ اب تم دونوں کو ہمارے ساتھ اس خزانے تک چلنا پڑے گا تاکہ ہم وہ خزانہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، میں اور میری بہن تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکوؤں نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ اسی سمندری راستے سے چل پڑے جو ان جنگلوں کی طرف جاتا تھا جہاں پر خزانہ محفوظ تھا۔ مہرین رو رو کر اپنے بھائی سے کہتی کہ بھائی، خزانہ تو ہمارے باپ نے تلاش کیا تھا اور وہ خزانہ ہماری ملکیت ہے۔ اگر ڈاکو اسے حاصل کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ جواب میں شہباز اپنی بہن سے کہتا، ہمیں ابھی صرف صبر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں ہمارے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ ان کا سفر کافی دنوں تک جاری رہا۔ وہ سفر بہت خطرناک تھا۔ سمندری راستوں سے گزرتے ہوئے آخر کار وہ نقشے کے مطابق جو ان دونوں بہن بھائیوں کے ذہنوں میں محفوظ تھا، وہ ساحل پر اتر گئے جہاں سے آگے انہیں پیدل چل کر جانا تھا۔ اب ان کے سفر کا آغاز جنگلوں میں سے ہوا۔ راستے میں ہزاروں دشواریاں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس بڑی سی کشتی کو جس پر وہ بیٹھ کر سمندری راستے سے یہاں تک پہنچے تھے، انہوں نے ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا تاکہ واپسی پر ان کے کام آ سکے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے کی جانب چل پڑے۔ شہباز کو اس کے باپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنگل خطرناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں ہر طرح کے درندے مل جاتے ہیں۔ شہباز نے اس بات کا ذکر دلاور خان سے بھی کیا، لیکن دلاور خان کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس بھی بھاری مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ چنانچہ خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ دلاور خان نے شہباز کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ سب سے پہلا خطرہ انہیں اس وقت پیش آیا جب وہ ایک رات پہاڑی چٹان پر آرام کر رہے تھے۔ رات کے 1:30 بجے کے قریب اچانک ہی انہیں کہیں دور سے بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی۔ دلاور خان ان بھیڑیوں کی آوازوں سے چونک گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا، یہ بھیڑیوں کی آواز ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھیڑیے گول بنا کر نکلتے ہیں اور ان کے سونگھنے کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ دلاور خان نے پوچھا۔ سردار، اگر انہوں نے ہمیں سونگھ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ دلاور خان نے کہا، وہ ہمیں ایسے ہی کھا جائیں گے کیا؟ ہمارے پاس تو ہمارا اسلحہ موجود ہے۔ تیار ہو جاؤ ساتھیوں۔ دلاور خان نے ایک ساتھی سے کہا کہ شہباز کو بھی ایک بندوق دے دو۔ شہباز نے مہرین کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور تیار ہو گیا، یہاں تک کہ بھیڑیوں کی چمکدار آنکھیں انہیں تھوڑے ہی فاصلے پر نظر آنے لگی۔ بھیڑیے رک گئے اور اب جائزہ لے رہے تھے کہ کہاں سے ان پر حملہ کریں، لیکن دلاور خان نے انتظار کرنے کو موقع ہی نہ دیا۔ اس سے پہلے ہی بھیڑیے ان پر حملہ آور کرتے، ان کے ساتھیوں نے چیخ کر فائرنگ شروع کر دی۔ ساتھی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ پہلے ہی حملے میں 6 سے 7 بھیڑیے شکار ہو گئے۔ بھیڑیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کی آوازیں دور تک جا رہی تھی۔ بھیڑیے ہمیشہ خون کی بھوک پر پاگل ہو جاتے ہیں۔
خون جو ان کے ساتھیوں کے جسموں سے نکل رہا تھا ان کے لیے پاگل پن کا باعث بن گیا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں چیرنا پھاڑنا شروع کر دی اور انہیں کھا گئے۔ دلاور خان اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اس لیے بھیڑیے بری طرح سے مر رہے تھے، اور پھر سبھی بھیڑیے مر گئے۔ دلاور خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھا ہمارے پاس اسلحہ موجود تھا اور ہم نے کیسے ان بھیڑیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ دلاور خان بہت خوش تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے راستے کی جانب پھر سے چل دیے۔ راستے میں انہیں کئی دوسری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آگے چل کر انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک ہاتھی اور شیر کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہاتھی شیر سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن شیر جگہ بدل بدل کر ہاتھی پر حملہ کر رہا تھا۔ شیر ہاتھی کی سونڈ میں آنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہاتھی اسے پلٹ پلٹ کر اپنی سونڈ میں لپیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ شیر نے ہاتھی کو جگہ جگہ سے شدید زخمی کر دیا تھا، اور ہاتھی کے جسم سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اب وہ تھک چکا تھا اور شیر بھی تھک گیا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہاتھی پر قبضہ کر لے اور اسے مار ڈالے۔ مگر وہ جو کہتے ہیں 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، ایک دفعہ شیر ہاتھی کی سونڈ کی زد میں آ ہی گیا اور ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا۔ اب تو شیر کی جدوجہد دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ ہاتھی سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاتھی نے اسے سر سے اونچا اٹھایا اور اس قوت کے ساتھ زمین پر پٹکا کہ شیر کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ اس کے بعد ہاتھی نے اپنا بھاری بھرکم پاؤں شیر کے اوپر دے مارا اور شیر کے چترے اڑ گئے۔ پھر ہاتھی نے بھی آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع کر دیا، اور وہ شیر کے قریب ہی گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح بھیانک منظر کا خاتمہ ہوا۔ ان ساری خوفناک چیزوں کو دیکھنے کے بعد دلاور خان اور اس کے ساتھیوں نے وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ شہباز بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ انہیں صحیح راستے بتا رہا تھا۔ خود ان کی زندگیاں بھی خطرے میں تھی، اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے ڈاکو دلاور خان کی مدد کرے۔ غرض یہ کہ وہ آگے بڑھتے رہے، اور آخرکار نقشے کے مطابق وہ خزانے کے قریب پہنچ گئے، جو بڑے بڑے شاندار صندوقوں میں بھرا ہوا تھا۔ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ڈاکو کو دلاور خان اپنے ساتھ چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے لے کر آیا تھا۔ خزانے کو دیکھ کر دلاور خان اور اس کے ساتھی جیسے پاگل ہو گئے تھے، جبکہ شہباز اور مہرین ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ ارے کیا تم لوگوں کو اس خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں؟ دلاور خان نے اپنے سر پر اشرفیاں لٹاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں دلاور خان صاحب، ہمارے باپ نے ہم سے کہا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تمہیں ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو دلاور خان بولا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں صبر کا بہت میٹھا پھل کھلائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا خزانہ ان تھیلیوں میں بھر لیا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور انہیں اپنے کاندھوں سے باندھ لیا۔ ایک تھیلا شہباز کی کمر سے بھی باندھ دیا گیا، لیکن اس کی حیثیت ایک مزدور کی تھی۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑے۔ راستے کی مشکلات بددستور ویسی ہی تھی۔ کئی جگہ انہیں خطرناک حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور دلاور خان کسی نہ کسی طرح ان حالات سے نپٹتا ہوا آخرکار سمندر کے قریب پہنچ گیا، جہاں انہوں نے ایک محفوظ مقام پر اپنی کشتی چھپائی ہوئی تھی۔ دلاور خان کے ساتھیوں نے کشتی کو باہر نکالا، اس کے بعد سارا خزانہ اس کشتی پر لاد دیا، اور پھر تمام کے تمام اس کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ دلاور خان اور اس کے ساتھی خزانے کو حاصل کر کے بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ گانے میں مصروف تھے۔ کشتی نے 2 دن کا سفر طے کیا کہ اچانک ہی سمندر میں طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ تیز تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ دلاور خان اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم بھیڑیوں، ہاتھیوں اور شیروں سے تو لڑ چکے ہیں، لیکن سمندر کے اس طوفان سے کیسے لڑیں؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اب کیا کریں؟ لیکن اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمندر میں آگے بڑھتے رہے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اس طوفان نے ان کی کشتی کو دھکیل کر دور وسط سمندر کی طرف لے گیا اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ طوفان تھما تو انہیں پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ان کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کے لیے یہ بڑی پریشانی کا مرحلہ تھا۔ ان کے پاس خزانہ موجود تھا جو اتنی بڑی مالیت کا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک شہر آباد کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ شہباز نے اپنی بہن سے کہا، تم نے دیکھا مہرین، انسان اللہ کی رضا کے سامنے کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج اتنا بڑا خزانہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے موجود نہیں۔ وہ آخرکار موت کی آغوش میں سو جائیں گی، اور ہم کچھ نہیں مہرین، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہمیں صرف صبر کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کشتی آگے بڑھتی رہی۔ کھانے پینے کے لیے اب کچھ بھی نہ تھا۔ کبھی کبھی سمندر کی بڑی بڑی لہریں آ جاتی اور کشتی کو کھلونے کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھکیل دیتی۔ شہباز اور مہرین صبر کے ساتھ خاموش بیٹھے رہے، جبکہ ڈاکو کبھی روتے تو کبھی ہنستے۔ ان پر پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ کھانے پینے کے لیے کئی دن سے کچھ بھی نہ مل سکا تھا۔ ایک دن دلاور خان نے ہنستے ہوئے کہا، دوستو چلو یہ خزانہ کھائیں، کھانے کو تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چلو اس خزانے ہی کو کھا لیتے ہیں۔ دونوں ساتھیوں نے دلاور خان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے 2-3 اشرفیاں نکال کے منہ میں رکھی اور انہیں چبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر اچانک ایک اشرفی اس کے حلق میں پھنس گئی اور وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا۔ اس کا سانس بند ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے دونوں ساتھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار کی لاش کو پانی میں پھینک دیا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے باقی دونوں ساتھیوں کی حالت بھی بری ہو گئی۔ شہباز اور مہرین کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی، مگر وہ صبر کیے ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں ڈاکوؤں کو بھی موت نے آن گھیرا اور وہ دونوں بھی مر گئے۔ اب کشتی میں صرف شہباز اور اس کی بہن مہرین رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک ہی سمندر پر سکون ہو گیا اور ایک مچھلی اچھل کر ان کی کشتی میں آ گری۔ اب جو انہوں نے مچھلی کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس مچھلی کو اچھی طرح صاف کر کے کشتی میں موجود چیزیں جلا کر اسے بھوننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر مچھلی کو آدھا آدھا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح ان کی کچھ بھوک مٹ چکی تھی، وہ تھوڑے ہوش میں آ گئے۔ اسی طرح 3-4 دن اور گزر گئے۔ پھر انہیں دور سے بھورے رنگ کی ایک لکیر نظر آئی اور شہباز خوشی سے چیخ پڑا، مہرین وہ دیکھو، میرا خیال ہے وہ خشکی ہے۔ مہرین نے بھی خشکی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی۔ ہاں شہباز بھائی، ہم کسی ساحل پر پہنچ چکے ہیں۔ کشتی آہستہ آہستہ اسی ساحل کی طرف بہہ رہی تھی۔ لہریں اسے ساحل پر لے جا رہی تھی اور پھر اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ جب شہباز کی کشتی ساحل پر پہنچ گئی، شہباز نے دور ہی سے ایک عمارت کو دیکھا اور کہا، ارے مہرین وہ دیکھو، وہ تو آئل ٹاور ہے۔ آئل ٹاور یاد ہے نا تمہیں؟ ہاں، مگر یہ تو ہمارے شہر کا تھا۔ ارے دیکھو مہرین، ہم تو اپنے ہی شہر میں پہنچ گئے ہیں، خزانہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، دیکھو قدرت نے ہماری کس طرح مدد کی ہے۔ شہباز اور مہرین نے راتوں رات وہ خزانہ جو چمڑے کے تھیلوں میں محفوظ تھا لاد کر اپنے گھر پہنچایا، اور اس کے بعد وہ دونوں بھی اپنے گھر آ گئے۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، چنانچہ سب سے پہلے مہرین نے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے تھوڑا کھانا تیار کیا۔ شہباز اور اس کی بہن نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب وہ اس خزانے کے مالک تھے، وہ انہیں شہر کا سب سے دولت مند آدمی بنا سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج وہ شہر کے سب سے دولت مند آدمی بن گئے ہیں۔ ان کے بہت سارے کارخانے اور ملیں چل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی خزانے کی بدولت ہے۔ اب وہ دونوں بہن بھائی
ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔